اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر و ظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے۔ پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری نفس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شکر سے کھاؤ، اور ان لوگوں نے تمہارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو فراغ سے کھاؤ پیو، اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کہتے ہوئے آؤ، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی ثواب بڑھا دیں گے۔ تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی۔ تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا، اور ہم نے عام اجزات دے دیں کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پہ رہا نہ جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ جو چیزیں زمین میں اگتی ہیں جیسے ساگ پات ترکاری اور ککڑی اور گیہوں، لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوہ کی جگہ پیدا کریں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز جو ہر چیز سے بہتر ہے ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لامذہبوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار لیا، اور ہم نے تمہارے سر پر توریت سے پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، بس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو بخوبی جانتے ہو جو شنبہ کے دن اپنی حد سے گزر گئے کے باوجود ممانعت شکار کھیلنے لگے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم روندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ بس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔